السلام علیکم ناظرین، K2 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں، اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان اسمبلی کاظم یوسف نے سانحہ ہورڈر اجلاس کو حکومت کی ناکامی اور خطے کے لیے خطرے کی گھنٹی قرار دے دیا۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ 2 سال قبل اسی مقام کے قریب بس حملے میں درجنوں قیمتی جانوں کے ضیاع کے باوجود حکومت نے محض مذمتی بیانات اور رسمی دعووں پر اکتفا کیا اور کوئی سنجیدہ اقدام نہیں اٹھایا۔ کاظم یوسف نے الزام عائد کیا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں اور شر پسندوں کا پیچھا کرنے کے بجائے سیاسی کارکنوں اور حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس کے باعث ایسے سانحات جنم لیتے ہیں۔ انہوں نے سانحہ ہورڈر میں جام شہادت نوش کرنے والے GB اسکاؤٹس کے 2 اہلکاروں، شیگر کے حوالدار اشرف علی اور نیگر کے صوبیدار خوشداد حسین کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی، جبکہ زخمی جوان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ایک جانب گلگت بلتستان سیلابی تباہ کاریوں کی لپیٹ میں ہے اور دوسری جانب عوام کو تحفظ فراہم کرنے والے اہلکار بھی محفوظ نہیں۔ عوام منتظر ہے کہ حکومت محض لفظی مذمت سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات کرے۔ انجمن تاجران کی کال پر بلتستان کے چاروں اضلاع سمیت روندوں میں ٹیکسیز کے نفاذ اور مختلف مد میں غیر ضروری وصولیوں کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ سکردو، گانچھے، شگر، کھرمنگ اور روندوں میں کاروباری مراکز، دکانیں اور مارکیٹیں مکمل طور پر بند رہیں، جس سے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا اور عوام کو اشیاء خوردنوش سمیت روزمرہ ضروریات کی خریداری میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہڑتال کے بعد سوئس بارڈر پر کئی ہفتوں سے جاری احتجاجی دھرنے میں مزید شدت آ گئی ہے۔ انجمن تاجران بلتستان کا وفد بھی سکردو سے گلگت پہنچ گیا ہے، جو آج سوئس بارڈر پہنچ کر دھرنے میں شریک ہوگا۔ انجمن تاجران بلتستان کے صدر غلام حسین اتھر نے کہا ہے کہ ٹیکسوں کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے حکومت کو واضح فارمولہ دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق گورنر، وزیر اعلیٰ، وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسران سے تمام مراعات واپس لی جائیں، VIP پروٹوکول ختم کیا جائے اور صرف سنگل سیلری پر خدمات انجام دی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ گورنر اور وزراء سمیت اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے افراد کے پاس صرف ایک سرکاری گاڑی اور ایک سیکورٹی اہلکار ہونا چاہیے تاکہ عوام اور حکمرانوں کے درمیان کوئی امتیاز نہ رہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جب تک یہ شرائط پوری نہیں کی جاتی تب تک بلتستان کے عوام کسی بھی صورت ٹیکس ادا نہیں کریں گے۔ مجلس وحدت المسلمین کے صوبائی صدر آغا سید علی رضوی نے سانحہ ہورڈر کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سانحہ ہورڈر دیامر علاقے کو غیر مستحکم اور دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کی سازش ہے۔ یہ سانحہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ جب ہماری سیکورٹی فورسز کے اہلکار خود محفوظ نہیں تو عوام کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ ماضی کے سیاہ واقعات سے سبق سیکھتے اور ان میں ملوث افراد یا گروہ کو کیفر کردار تک پہنچایا ہوتا تو یہ واقعہ شاید رونما نہ ہوتا۔ اس وقت کی حکومت اور ریاستی ادارے ان مجرموں سے جرگہ یا مذاکرات کی بجائے آہنی ہاتھوں سے نبرد آزما ہوتے تو علاقے میں دوبارہ دہشت گردی کے واقعات رونما نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سزا و جزا کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ حکومت اور سیکورٹی اداروں کے پاس اب بھی وقت ہے کہ وہ علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرے۔ سانحہ ہورڈر میں شہید ہونے والے صوبیدار خوشداد حسین، حوالدار اشرف علی شہید اور ان کے لواحقین سے تعزیت پیش کرتے ہیں، جبکہ زخمیوں کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہے۔ دنیور کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری۔ 40 دنوں کی طویل مشکلات کے بعد علاقے میں پینے اور آبپاشی کے پانی کی فراہمی بحال کر دی گئی۔ حالیہ سیلاب کے باعث منوگا نالے میں شدید تباہی آئی تھی، جس نے نہ صرف آبپاشی کا مرکزی کوہل تباہ کر دیا تھا بلکہ پینے کے پانی کے تمام بند بھی بہا لے گیا تھا، جس کے نتیجے میں پورا علاقہ خشک سالی کا شکار ہو گیا تھا۔ پانی کی بندش نے دنیور میں زندگی مفلوج کر کے رکھ دی تھی۔ عوام 40 دن تک ٹینکر سے پانی خریدنے پر مجبور رہے، جبکہ بعض مقامی NGOs نے بھی متاثرہ افراد کو مفت پینے کا پانی فراہم کیا۔ پانی نہ ہونے کے باعث کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی اور سبز درخت سوکھنے لگے، جس سے علاقے کی زراعت کو بھاری نقصان پہنچا۔ مقامی افراد کے مطابق اس کٹھن دور میں لوکل والنٹیئرز نے دن رات محنت کر کے پانی کی بحالی کی کوششیں جاری رکھیں اور بالآخر طویل جدوجہد کے بعد پانی کی سپلائی دوبارہ بحال کر دی گئی۔ عوام نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے رضاکاروں اور مقامی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔